ماسٹر آف کمیونیکیشن اینڈ جرنلزم، ماسٹر آف سوشل ورک ہے، ایم اے ان ویمن اسٹڈیز یعنی تعلیم نسوان، ایم اے ان پبلک ایڈمنسٹریشن ہے، ایم اے اردو ہے، ایم اے انگریزی ہے، ایم اے ہندی ہے، ایم اے عربک، بی ایڈ ہے، ڈی ایڈ ہے اور ایم ایڈ اس سال سے ہم شروع کیے ہیں۔ کل ملا کر کیمپس میں 13 کورسز ہیں۔ اس کے علاوہ روٹی روزی کو جوڑنے کے لیے ہم نے یونیورسٹی ہمارے شیخ الجامعہ عزت مآب پروفیسر ایم پٹھان صاحب کی نگرانی میں، ان کی قیادت میں ہم نے یہ سوچا کہ اردو پڑھنے لکھنے والے بچوں کو روٹی روزی سے جمائیں، جوڑیں تاکہ ان کا مستقبل اچھا ہو، سنور جائیں۔ اس لیے ہم نے پروفیشنل کورسز کا بھی آغاز کیا ہے۔ حیدرآباد میں 5 ٹریڈز ہیں ہمارے پاس، حیدرآباد میں آئی ٹی آئی شروع ہوئی ہے اور بنگلور میں 2 ٹریڈز ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ دربھنگہ میں تیسرا آئی ٹی آئی کورس ہمارا آئی ٹی آئی کالج چل رہا ہے۔ اسی طرح پروفیشنل کورسز کے علاوہ جو ہمارے پاس ٹیچرز ٹریننگ کے جو کالجز ہیں وہ ہمارے یونیورسٹی کے کانسٹیٹیوئنٹ کالجز کی طرح ہمیں مدد کر رہے ہیں۔ وہ ہے حیدرآباد میں ہمارا بی ایڈ کا کالج ہے اور بھوپال میں ہے، دربھنگہ میں ہے، شری نگر میں اردو زیر تعلیم ہم بی ایڈ کورس آفر کر رہے ہیں۔ اس سال سے ہمارا یہ منصوبہ ہے کہ ہم ایم ایڈ کورس بھی ڈسٹینس میں اور ریگولر موڈ میں بچوں کو آفر کریں۔ یونیورسٹی کے ارباب مجاز نے ابتدائی برسوں میں فاصلاتی نظام تعلیم میں خاصی توجہ مرکوز کی۔ ان کی انہی کوششوں کا نتیجہ ہے کہ آج یہاں انسانی، سماجی اور سائنسی تمام علوم کی تعلیم دی جاتی ہے اور اس کے اسٹڈی سینٹر پورے ہندوستان میں پھیلے ہوئے ہیں۔ فاصلاتی طرز تعلیم ہندوستان کے اردو بولنے والوں کے لیے ایک نعمت بن کے مولانا آزاد اردو یونیورسٹی کے طرف سے آئی ہے۔ اس لیے میں اس بات کو کہہ رہا ہوں کہ جو طبقہ پسماندہ ہے، جو کئی وجوہات کے بنا پر اپنی تعلیم کو ترک کر کے شادی ہو، غربت ہو، کئی وجوہات ہو سکتے ہیں، یہ ان کو گریجویٹس بنانے کے لیے، ان کو پوسٹ گریجویٹس بنانے کے لیے یونیورسٹی نے قدم اٹھایا کہ فاصلاتی زیر تعلیم سے ان کو کورسز آفر کریں۔ ہمارے پاس یوں تو 13 پروگرامز ہم آفر کر رہے ہیں، جس میں روایتی تعلیم کے بی اے، بی ایس سی، بی کام کے علاوہ ہم جو ہے پی جی پروگرامز جیسے کہ اردو ایم اے، انگریزی ایم اے، ہندی ایم اے اور اس کے ساتھ ساتھ بی ایڈ بھی ہم نے گزشتہ 3 سالوں سے بی ایڈ بھی ہم چلا رہے ہیں اور ہمارا یہ منصوبہ ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں ایم ایڈ بھی فاصلاتی زیر تعلیم سے ہمارے بچوں کو کوئی ایم ایڈ کورس بھی آفر کریں تاکہ یہ ڈسٹینس فاصلاتی نظام تعلیم سے وہ استفادہ کریں۔ آج کیمپس میں 25 شعبے قائم ہو چکے ہیں جو ہمہ وقتی تعلیم میں مصروف ہیں۔ آنے والے دنوں میں اس میں اضافے کی پوری امید ہے۔ عصری تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یونیورسٹی نے جدید سے جدید کورسز کی شروعات کی ہے۔ ان میں ایم بی اے اور میس کمیونیکیشن اینڈ جرنلزم جیسے پیشہ ورانہ کورسز قابل ذکر ہیں۔ یہی نہیں، کم پڑھے لکھے طلباء و طالبات کو روزگار سے جوڑنے کے لیے یونیورسٹی نے ایک ووکیشنل سینٹر کا بھی آغاز کیا ہے جو یونیورسٹی کے لیے ایک فعال نیک ہے۔ نئے کورسز میں سب سے زیادہ جو مانگ ہے اس میں ووکیشنل کورسز ہیں یا ٹریڈ کورسز ہیں، جس کی وجہ سے جو طلباء اور طالبات ہیں اردو جاننے والے، اردو میں تعلیم حاصل کرنے والے، ان کے لیے روزگار کا ملنا اس اسٹڈیز سے، اس کورس سے بہت آسان ہوگا۔ اس لیے ہماری کوشش یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ مقاموں میں مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے پالی ٹیکنیکس قائم ہو، میڈیا سے جڑے ہوئے کورسز، ایڈیٹنگ کا شارٹ کورس ہو یا ڈپلوما کورس ہو یا سرٹیفکیٹ کورس ہو یا فوٹوگرافی ہو یا ویڈیوگرافی ہو، یہ ایسے کورسز ہیں جو بالکل جاب اورینٹڈ ہیں، جو کیمپس میں ہوں گے، اور فاصلاتی کورسز کا بھی اس میں جرنلزم کے ہوں یا ٹورزم کے ہوں، فاصلاتی کورس بھی اس میں قائم کیے جائیں گے۔ ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ اردو جاننے والے، اردو داں، اردو میں تعلیم حاصل کرنے والے کو یہ محسوس نہ ہو کہ اردو ذریعہ تعلیم سے ان کو روزگار نہیں مل رہا ہے۔ میں یقین کے ساتھ کہوں گا کہ جو اردو میں تعلیم حاصل کر رہا ہے، ابھی ایسے ایگزامپل ہمارے پاس مثالیں موجود ہیں کہ اس کو روزگار ملنے کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ We always feel that vocational education or skilled education, both at +2 stage and at higher learning, will play an important role for the students who qualify themselves to get employed. And Maulana Azad National Urdu University has used the medium of instruction as Urdu for these vocational courses so that
all those students who study in our university or in its respective regional centers are not only marketable but also place their skills on hand for better employment. اردو یونیورسٹی کے قیام کے مقاصد میں سے ایک اہم مقصد خواتین کو زیور تعلیم سے آراستہ کرنا ہے، خاص کر ایسے سماج میں جہاں اب بھی خواتین کو جدید تعلیم سے دور رکھنے کی روایت ملتی ہو۔ یونیورسٹی نے ان دقیانوسی خیالات کو دور کرنے کے لیے کئی مثبت اقدامات کیے ہیں۔ چنانچہ یونیورسٹی کی سنجیدہ کوشش کا نتیجہ ہے کہ یہاں مرکز برائے مطالعات نسواں اور شعبہ تعلیم نسواں بڑی کامیابی سے اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ Maulana Azad National University is also looking forward for opening Women Constituent College in Bangalore, one in Hyderabad, one in Srinagar. قیام یونیورسٹی کے بعد طلباء کو سائنسی اور دیگر موضوعات پر اردو میڈیم میں کتابیں فراہم کرانا ایک بہت بڑا چیلنج تھا۔ اس چیلنج کو قبول کرتے ہوئے یونیورسٹی نے شعبہ ترجمہ قائم کیا اور تمام مضامین کی درسی کتابوں کا اردو میں ترجمہ شروع کیا گیا۔ اب اس شعبے نے فن ترجمہ نگاری میں ایم اے کا کورس بھی شروع کیا ہے، جسے ملک کا پہلا شعبہ ترجمہ ہونے کا افتخار حاصل ہے۔ And we also have a department of translation which is not only helping students to translate the various scripts that are there in other languages but also to dig into the archives of knowledge so that what has been built over years is disseminated. اردو اسکولوں اور کالجوں کی ذوب و حالی اور ان کے خراب نتائج کے پیش نظر یو جی سی نے ایک کمیٹی تشکیل دی تاکہ ان کی وجوہات کا پتہ لگایا جا سکے۔ کمیٹی نے ایسے مراکز کی سفارش کی جہاں اردو اساتذہ کو خصوصی تربیت دی جا سکے۔ اس کے لیے یو جی سی نے 3 سینٹر قائم کرنے کا فیصلہ کیا۔ ان میں سے ایک سینٹر ہماری یونیورسٹی میں مرکز پیشہ ورانہ فروغ برائے اساتذہ اردو ذریعہ تعلیم کے نام چل رہا ہے۔ یہ سینٹر فار پروفیشنل ڈیولپمنٹ آف اردو ٹیچرز، یہ جو ہے اردو مدارس میں پڑھانے والے اساتذہ کرام جو تربیت یافتہ نہیں ہیں کئی وجوہات سے، جو بی ایڈ نہیں ہیں، ایم ایڈ نہیں ہیں، ڈی ایڈ نہیں ہیں، ان ٹیچرز کو یونیورسٹی کے جانب سے ایک اورینٹیشن پروگرام یا ریفریشر کورس یا ورکشاپ یا ڈسکشن یا پینل ڈسکشن، اس طرح کے ڈسکشنز میں انوالو کر کے 7 دن 15 دن 21 دن کا ایک کریش کورس کی طرح کر کے ان کو تربیت یافتہ بنانا اور ان کو ایک سند بھی پیش کرنا یونیورسٹی کا یہ بہت ہی بڑا پروگرام بننے جا رہا ہے۔ میڈیا سینٹر اردو یونیورسٹی کی تاریخ میں ایک نئے باب کا اضافہ ہے۔ اس سینٹر کا مقصد جہاں ایک طرف ریڈیو ٹیلی ویژن کے ذریعے تعلیمی پروگراموں کی نشریات ہے، وہیں دوسری طرف میس کمیونیکیشن کے طلباء کی مشقی صلاحیت کو پختہ اور مستحکم کرنا بھی اس کے مرکزی مقاصد میں شامل ہے۔ یقیناً یہ سینٹر یونیورسٹی کو قومی اور بین الاقوامی سطح پر متعارف کرانے میں اہم رول ادا کرے گا۔ انسٹرکشنل میڈیا ہے جو پریکٹیکل کلاسز کو، پریکٹیکل ٹریننگ کو پر کرنے کے لیے ہمارا گورنمنٹ آف انڈیا سے بہت ہی بڑا ہمیں مدد ملی ہے۔ یہ انسٹرکشنل میڈیا جو ہمارے ایم سی جے کے طلباء اور طالبات کو ہمارے کورسز کے تیار کرنے میں بھی یہ مددگار ثابت ہوا ہے۔ اردو یونیورسٹی اپنی نوعیت کی وہ واحد یونیورسٹی ہے جس نے اتنے کم عرصے میں ترقی کی بے شمار منزلیں طے کی۔ 8 علاقائی سینٹر اور 119 اسٹڈی سینٹر ملک کی مختلف ریاستوں میں قائم ہیں، جہاں طلباء کی کاؤنسلنگ اور امتحانات کی ساری معلومات فراہم کی جاتی ہیں۔ بلا شبہ ان علاقائی اور اسٹڈی سینٹر نے ملک بھر میں پھیلے اردو میڈیم طلباء کے لیے ایک پلیٹ فارم دیا ہے۔ ہندوستان میں کل 125 ہمارے اسٹڈی سینٹرز ہیں اور ریاستی سطح پر ہمارے 9 ریجنل سینٹرز کہتے ہیں ان کو۔ ایک بنگلور میں ہے، دلی میں ہے، پٹنہ میں ہے، دربھنگا میں ہے، ممبئی میں ہے، کلکتہ میں ہے، رانچی میں ہے، شری نگر میں ہے، اس طرح اور حیدرآباد میں۔ اس طرح علاقائی برانچز کہا جاتا ہے، علاقائی سینٹرز مراکز کہا جاتا ہے ان کے علاوہ سب ریجنل سینٹرز سنبھل، لکھنؤ، میوات، جموں اور حیدرآباد، اس طرح سب ریجنل سینٹرز جو ریجنل سینٹرز کی مدد کے لیے شروع کیے گئے ہیں۔ Last year we also have established an examination center at Jeddah, and most likely during this decimal year we might establish an examination center
to the Indian Embassy at London and also one at Washington and New York. इसमें कोई दो राय नहीं कि यूनिवर्सिटी के क़याम से लेकर तरक्की के इस मकाम तक पहुंचाने में यूनिवर्सिटी अमले की मेहनत और कोशिशों के साथ साथ हुकूमत का मुस्बत रवैया और फंड की इजराई में फराखदिली